أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم اور ان میں سے کچھ لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ جب وہ آپ کی بات سنتے ہیں تو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی اپنائیت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ کان لگاتے ہیں اور توجہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ کے پاس سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر اہل علم، سمجھدار، پکے مسلمان ان کو کہتے ہیں ماذا قال آنفا، اس نے کیا کہا ہے؟ آپ کو پتہ چلی ہے بات؟ آپ سمجھ گئے ہیں؟ پوٹنگ کا انداز، مسخری کا انداز۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بات کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کے بعد پھر بطور مذاق اور مسخری کے ایسا کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ واتبعوا اہواءہم، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حقائق کو نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی، وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور وہ ہدایت کے تابع ہو چکے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے احکامات سنانے کے بعد ان کی ہدایت میں بڑھوتری کر دیتا ہے، وہ زیادہ ہدایت پر پکے ہو جاتے ہیں۔ وآتاہم تقواہم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کی طبیعت کے اندر جو تقوی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، وہ جذبہ زیادہ کر دیتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، یہ لوگ جو تجھ سے مذاق اور مسخری کے چکر میں ہیں اور بات کو سمجھ کر نہیں دے رہے، یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان تاتیہم بغتۃ، کہ قیامت ان کے پاس اچانک آن پہنچے گی۔ فقط جاء اشراطھا، اب قیامت کی شرائط تو سامنے آ چکی، اس کی جو آنے کی شرطیں ہیں وہ تو ظاہر ہو چکی۔ فأنى لهم إذا جاءتهم ذکراہم، جب وہ اچانک ان کے پاس آ جائے گی تو پھر ان کو قیامت کو یاد کرنے کا یا قیامت کی تیاری کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو آ گئی۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے کمی کوتاہی کی معافی مانگیں آپ۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومن مردوں کے لیے بھی ان کے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگتے رہیں، مومن عورتوں کے لیے بھی ان کے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے رہیں اللہ سے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا دنیا میں ادھر ادھر جانا آنا، بھاگ دوڑ، صبح و شام، محنت مشقت، کاروبار، اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ومثواکم، اور تمہیں کس جگہ پر جا کر ٹھکانہ ملنا ہے، تمہیں کہاں اصل ٹھکانہ کرنا ہے، اس کا بھی پتہ۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی پتہ ہے،
اور مرنے کے بعد جہاں جا کے ٹک جانا ہے اس کا بھی اللہ کو پتا ہے۔ پیچھے بات چل رہی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین، خاص طور پر وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اثر تھے، آپ کے زندگی میں وہ لوگ آپ کا مقابلہ کرنے کے چکر میں تھے، آپ کی مخالفت کر رہے تھے، ان کا انجام ذکر کیا پچھلے آیات کے اندر کہ ہم ماننے والوں کو جنات دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان نہروں کو اس طریقے پر جاری کیا گیا ہے کہ شہد کی نہر بہتی ہے، پانی صاف ستھرے کی نہر ہے، دریا، نہر روانی دریا، عربی میں نہر کہتے ہیں دریا کو، کہ دریا بہتے ہیں، اور جنت کے اندر دودھ کے دریا بہتے ہیں، شراب کے دریا بھرے ہوئے ہیں، اور اسی طرح شہد کے بھی دریا بہتے ہیں، جہاں سے آپ کا جی چاہے، جو جی چاہے آپ کھائیں پیئیں۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر آگے ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان احکامات کو نہیں مانتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانتے، پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخشش اور عطا تقویٰ عطا کیا ہے، جو نہیں مانتے ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ تیار کی ہے، وہ کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا جس سے ان کی انتڑیاں گل کے سڑ کے باہر نکل جائیں گی، اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی کو نئے سرے سے آغاز کیا جائے گا۔ یہ مشرکین کا صراحتاً انجام ذکر کرنے کے بعد اب منافقین کا حال، اور خاص طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کا حال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وہاں موجود تھے اور باتیں سننے کے باوجود مان نہیں رہے تھے۔ یہودی سمجھتے تھے کہ ہم نسل کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، اپنے آباء و اجداد کے اعتبار سے ان لوگوں سے بہتر ہیں۔ وہ اپنی نسل پر فخر کرتے تھے، اپنے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ان کو گھرانہ خاندان دیا تھا اس پر فخر کرتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ وہ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور دوسری وجہ یہ تھی ان کی کہ جس خاندان سے ہم ہیں، یہ بنی اسماعیل، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس ماں کی اولاد نہیں ہیں جو ماں ہمارے خاندان کی، ہمارے آباء و اجداد میں سے ہمارے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ سونکنوں کے اختلافات اور ماں کی طرف سے جو ان کو اعزاز حاصل تھا وہ ماں باپ کے مقابلہ میں وہ کم سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور قرآن مجید کے سابقہ دور میں احکامات وہ اس قسم کی نسل کے اعتبار سے کسی بندے کو کسی دوسرے پر فضیلت دینے کو قائل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے چہرے، تمہاری شکل و شباہت اور تمہاری نسل کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے تمہاری کارکردگی کو اور تمہارے عمل کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر آپ نے کرنا ہے۔ لا ينظر الی صورکم، تمہاری صورتوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الی قلوبکم، تمہارے دل کے اندر کی دنیا کو دیکھتا ہے کہ یہ دل کس چیز کے ساتھ معمور ہے اور کیا اس کے اندر جذبہ ہے، اور وہ جذبہ کس کے لیے اخلاص رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رسول کے لیے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بجائے وہ اپنے کسی اور دوسرے کو شریک بنا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انداز کے ساتھ سامنے لے آتا ہے، اور رسول کے مقابلہ میں وہ اپنے کسی پیر فقیر کو سامنے رکھ لیتا ہے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں، اللہ اس کے مقابلہ میں وہ کس کو لے کے آتا ہے اور رسول اس کے مقابلہ میں کیا لے کے آتا ہے۔ مقلدین حضرات یا وہ لوگ جو اپنے بزرگوں کو اتنی اہمیت دے لیتے ہیں
کہ وہ سب کچھ ان کا فرمایا ہوا حرف آخر ہے، ان کا کیا ہوا حرف آخر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اس خلوص کو دیکھتا ہے۔ قربانی کے مسئلے میں بھی یہی بات ذکر کی گئی ہے کہ قربانی کا جو وقت آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے جانوروں کو نہیں دیکھتا، اگرچہ تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ بیمار نہ ہو، لنگڑا لولا نہ ہو، اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کے سینگ وہ بھرا ہوا نہ ہو، ٹوٹا ہوا نہ ہو، کہیں چیر نہ آیا ہو کان میں، کہیں سوراخ نہ ہوا ہو، یہ ظاہری شکل و شبات وہ بظاہر بیمار نہ نظر آتا ہو یا حقیقتاً وہ بیمار نہ ہو، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، یہ سب باتیں تمہارے لیے ظاہری طور پر اس جانور کو بے عیب رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ تمہاری ظاہری خلوص کی نیت کی دلیل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان چیزوں کا نہ تمہارا گوشت وہاں پہنچتا ہے نہ تمہارا خون وہاں پہنچتا ہے۔ وَجْنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارے دل کی دنیا جس چیز پر آباد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ تقویٰ کام دیتا ہے، وہ چیز اللہ کے یہاں کامیابی کا نشان اور ذریعہ ہے۔ یہی بات یہاں ذکر فرمائی کہ مشرکین ان کے لیے ہم نے کھولتی ہوئی آگ کا پانی گرم شدہ وہ تیار کیا ہے اور ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا، حتیٰ کہ سر کے اندر جا کر وہ ان کی انتڑیوں کو بھی خراب کر دے گا۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ ہم ان کو پانی پینے کے لیے دیں گے، ان کے منہ سے اندر جب پانی جائے گا تو ان کے اندر کی ساری کی ساری اس کی اندڑیاں، اس کی اوجری، اس کے سارے گردے، اس کا دل، جو کچھ اندر ہے وہ سب کچھ گل کے سڑ کے دوبر کے ذریعے باہر نکل جائے گا۔ یہ ان کا انجام۔ اب منافقین کا انداز، جو منافق اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نسل کے اعتبار سے کم تر سمجھتے تھے کہ اس کی ماں وہ غلام تھی، حالانکہ وہ غلام نہ تھی، جس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ بچی دی تھی خادمہ کے طور پر، وہ ایک روایت میں اس بادشاہ کی بیٹی ہے، ایک روایت میں وہ خاندان اعلیٰ خاندان کی عورت تھی، لیکن چونکہ یہاں وہ غلام کی حیثیت سے آئی، ان کی نوکرانی بن کے آئی، اس لیے وہ نوکرانی ان کے ذہن سے نکلی نہیں۔ اس نسل کی وجہ سے جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے بات کو نہیں مانتے تھے، یا وہ منافقین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے، ان کو حکم دیا گیا ہے، ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی طرف پاس بیٹھتے ہیں تو بڑا کان لگا کے، بڑی توجہ کے ساتھ، بہت ہی گہری نظر رکھ کے وہ آپ کی بات کو سنتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسی کمی کوتاہی، کوئی ایسی اونچ نیچ بات کی سامنے لے آئیں کہ اس کو اجاگر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت کو کم کیا جائے۔ اللہ اللہ، یہی حال اس وقت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا تھا، اور یہی حال آج مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ جو ان کی جماعت کا ساتھی نہیں ہے، بھلے خود وہ جاہل سے اجہل ترین لوگ ہوں، اپنے آپ کو صرف نسلی اعتبار سے یا اپنے آپ کو کثرت تعداد کے اعتبار سے وہ دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، وہ ان کے اعمال میں مین میخ نکالتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتے ہیں اور اس کے بالمقابل وہ اپنا کوئی سا عمل پیش کر دیتے۔ مثلا دیکھیں منافقین کا انداز، اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائی گئی، بتایا گیا مسئلہ، سمجھائی گئی بات،
آدھا گھنٹہ بحث مباحثے کے بعد جواب یہ ملا کہ آپ لوگ گستاخ ہیں۔ بھئی کیا گستاخی ہے؟ گستاخی یہ ہے کہ آپ نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے۔ آپ نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے۔ اچھا چلو یہ گستاخی ہے، ہم نہیں مانگتے۔ آپ کیا مانگتے ہیں؟ ہم تو نہیں مانگتے، آپ کیا مانگتے ہیں؟ ہم مانگتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام الیک یرجع السلام تبارک ربنا وتعالی۔ مانا کیا ہے جی؟ یا اللہ تو سلامتی والا ہے، تیری طرف سے سلامتی ہے، اور پھر تیری طرف ہی سلامتی کو واپس لوٹ جانا ہے، تو بابرکت ہے۔ پوچھا گیا یہ کیا دعا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا ہے؟ اس کی تعریف کر دی ہے، تو سلامتی والا ہے، تیری طرف سے سلامتی ہے، اور سلامتی تیرے پاس واپس چلی جائے گی، تو بابرکت ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھائے آمین۔ چلو یہ دعا ہے۔ جو بندہ یہ دعا مانگ لیتا ہے وہ تو ہے مؤدب، پکا مسلمان۔ اور جو بندہ یہ کلمات ہاتھ اٹھا کے وہیں بیٹھے بیٹھے مصلی پر سب لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک دیتا، مانگا اس نے کیا ہے؟ وہ ہے مؤدب، باادب، اور وہ ہے پکا مسلمان۔ اور جس بندے نے یہ کلمات اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق کہہ لیے، وہ گستاخ ہے۔ اس لیے اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس لیے اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اب دیکھیں معیار کیا ہے؟ ایک بندے پر دھبا لگا دیا کہ یہ گستاخ ہے۔ کیوں گستاخ ہے؟ اس لیے کہ اس نے ہمارے رواج کے مطابق بات نہیں کی، عمل نہیں کیا۔ اچھا بھائی چلو، آپ کا رواج وہ کون سے دین کا کون سا حصہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہاں بیان فرمائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا، فرمایا امام جب سلام پھیر لے، کوئی بندہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ امام اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر ایک دفعہ اونچی آواز میں کہے، اور مقتدی بھی سب اللہ اکبر کہیں۔ اس کے بعد امام بھی 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، یہ بات کہے، اور مقتدی بھی یہ بات کہے۔ اس کے بعد امام یہ دعا مانگے، اللہم انت السلام ومنک السلام۔ یہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی خوشامد، اس کے تعریفی کلمات کہے۔ اس کے بعد امام بھی اپنی جگہ سے ہل جائے اور مقتدی بھی اس کے بعد اپنی جگہ سے ہل جائے۔ جب امام یہ کلمات ادا کر لے، مقتدی بھی یہ کلمات ادا کر لے۔ یہ کیوں ہے؟ جس جگہ پر سلام پھیرا گیا ہے اس جگہ پر بیٹھے بیٹھے فوری طور پر اٹھ کے چلے جانا، یہ گستاخانہ انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہو رہی تھی، اللہ سے دعائیں مانگی جا رہی تھیں، درود پڑھا گیا، دعا مانگی گئی، یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، مجھے فتنہ دجال سے بچا، یا اسی طرح کی اور دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، وہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔
سلام پھیر لیا. سلام پھیرنے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مجلس سے اٹھ کے جانے کا ادب آداب کا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے اس کی بڑائی ذکر کرے. اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر اس نے کوئی گستاخی نہیں کی، لیکن اپنی کمزوری کا اظہار اس معنی میں کیا جا رہا ہے کہ اللہ بہتر جانے اللہ، میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی، اپنی طرف سے کوشش کر لی، صحیح طور پر رکوع سجود وہ صحیح طور پر ادا کر لیا، لیکن شاید تیری جناب میں میرا یہ عمل اور اس کے اندر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، میں اس کوتاہی سے معافی مانگتا ہوں. تیرے معیار کے مطابق میں پورا نہیں اتر پایا، میں اس بات سے معذرت چاہتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں. اب اس بندے کو اس کے بعد پھر پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے کہ یہ گفتگو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کر کے اس کی مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ کلمات اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشامد کے، اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کے، اس کے اچھائی اور اس کی خوبیاں، اس کی صفتیں بیان کرنے کے بعد پھر وہ پیچھے ہٹ جائے. اٹھ کے جانا چاہتا ہے چلا جائے، مزید ذکر اذکار کرنے ہیں وہ کر لے. اب جو بندہ یہ ادب آداب اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں رکھتا ہے وہ تو ہے گستاخ، اور جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں یہ ادب آداب اور یہ کلمات بطور دعا کے ادا کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر اٹھ کے چلا جاتا ہے، وہ دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ دعائیں نہیں مانگتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ بیٹھے ہوئے اتنی ساری دعائیں مانگی، اتنی ساری دعائیں مانگی کہ عمومی طور پر ہم وہ دعائیں نہیں مانگتے. عمومی طور پر ہمارے ہاں وہ دعاؤں کا رواج نہیں. ہاں البتہ کبھی کوئی مجبوری ہو جائے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی چوڑی دعائیں مانگتے ہیں، لمبی چوڑی دعائیں. اب جو بندہ صرف ہاتھ نہیں اٹھاتا، کیوں نہیں اٹھاتا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرضی نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھانے کا کوئی ذکر موجود نہیں، نہ خود نہ ہی دوسرے لوگوں کو ساتھ ملا کے، نہ یہ دعائیں جو سلام پھیرنے کے بعد کی ہیں یہ نماز کا حصہ ہیں. یہ ایک اضافی چیز ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے اس وقت مانگتے ہوئے بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ خالی واپس نہیں بھیجتا. اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو وہ حیا کرتا ہے کہ یہ میرے سامنے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی چل جائیں. اس لیے اگر کوئی ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو جائز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قتل کوئی ثبوت نہیں ہے، دعائیں مانگنے کا ثبوت ہے. دعائیں مانگی جاتی ہیں زبان کے ساتھ، نہ کہ ہاتھوں کے ساتھ. ہاں ہاتھ کا اٹھانا یہ دعا کے ادب آداب میں ایک ادب ہے، لیکن نماز کے بعد مجموعی طور پر پوری کی پوری جماعت ہاتھ اٹھائے اور امام پوری کی پوری جماعت کو ساتھ لے کر پھر دعائیں مانگے، اس کا کوئی تذکرہ. ہنگامی حالات ہیں، کبھی کوئی ضرورت پیدا ہو گئی، کسی نے کہہ دیا کہ جی دعا مانگ دو، اور ہمارے ہاں ایک رواج چل نکلا ہے کہ بیماروں کے لیے دعا مانگو. اب نہ کہنے والے کو پتا ہے کہ میں کس بیمار کے لیے دعا منگوانا چاہتا ہوں، کون بندہ مریض ہے، نہ دعا مانگنے والے کو پتا ہے کہ میں کس کے لیے دعا مانگ رہا ہوں. اس نے بس ایک ہوا میں شوشہ چھوڑ دیا، بیماروں کے لیے دعا مانگو. اب وہ بیمار جس کے لیے دعا مانگنی ہے وہ کون ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کس کے لیے دعا مانگ رہا ہوں. یہ ایک رواج بن گیا ہے، اس رواج کی بنیاد پر گستاخ بنا دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور گرامی میں صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہی انداز اختیار کیا جاتا تھا. وہی طریقہ کار جو منافق انسان اس وقت اختیار کرتے تھے، آج بھی جو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچا نہیں سمجھتے
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کو بارے میں نہیں آتی، ان کو آج بھی وہی انداز ان کے لیے بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، منہم من یستمع الیک، اے رسول تیرے مخالفین میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کان لگاتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، بہت تیری طرف توجہ کرتے ہیں۔ حتی اذا خرجوا من عندک، جب تیرے پاس سے اٹھ کے نکل جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو صاحب علم، علماء کرام، صحابہ کرام، سمجھے پڑھے لکھے لوگ ان کو پھر بات کرتے ہیں، کیا ماذا قال، ہاں جی یہ کیا فرمایا تھا آپ نے، کیا بات کہی تھی آپ نے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ 10 منٹ 5 منٹ جو اللہ کے رسول نے جو حدیث بیان فرمائی، جو مسئلہ ذکر کیا، وہ توجہ کر کے سنتے رہے، ان کے پلے کچھ نہیں پڑا اس میں سے، ان کے پلے کچھ نہیں پڑا اس میں سے۔ جس بندے کو حدیث کے ساتھ ممارست نہیں ہے، جس بندے کو حدیث کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہے، اس کو حدیث کی بات سنائیں تو وہ ٹرخا دیتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول کی حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے تھے انسانیت کی، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی باتیں، دنیا میں کس طریقے پر زندہ رہنا ہے، آخرت میں کیا کچھ لے کر جانا ہے، آخرت بھلی ہو جائے خیر و برکت کے ساتھ، آخرت کا انجام صحیح ہو جائے۔ اب جس بندے کے نقطۂ نظر سے صرف دنیا ہی دنیا ہے، اس نے ہر وقت دنیا کو ترجیح دی ہوئی ہے، وہ دنیا ہی کماتا ہے، دنیا ہی سوچتا ہے، دنیا کے بارے میں اس کی تگ و دو اور محنت محقت کوشش سب کچھ ہی ہے، اس کو جب آخرت کی بات کریں گے تو وہ اباسیاں لینا شروع کر دیں، توجہ ہی نہیں ہے، اس طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ یہ منافقین کی صورت بیان فرمائی، اذا خرجوا من عندک، جب تیرے سے نکل جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ہے، علماء فضلاء، ان کو کہتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ آئیے بات کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ان کو دنیا میں زندہ رہنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے، ان کو دنیا میں زندہ رہنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے، کیسے رہنا ہے دنیا میں۔ دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے، قالوا یا شعیب، کہنے والوں نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، اصلاتوں کا تعمل ہوگا ان نتروں کا مان یعبد آباؤنا، اے شعیب تیری نماز تجھ کو حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں اس طریقہ زندگی کو، اس طریقہ عبادت کو جو ہمارے آباء و اجداد جس کی پوجا کیا کرتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مال اس کے اندر تجارت، خرید و فروخت، لینا دینا وہ چھوڑ دیں اور تیرے کہنے کے مطابق عمل کریں۔ ہمارے آباء و اجداد جو کرتے تھے، انہوں نے کوٹھیاں بنا لی، اتنی کاریں بنا لی، اتنا انہوں نے مال مندی اکٹھا کر لیا، اتنے مربع بنا لیے، وہ ایسے ہی بنا لیے، پاگل تھے وہ۔ تو سیانا آ گیا ہے، تیری نماز تجھ کو حکم دے رہی ہے، انک لانت الحلیم الرشید، تو بڑا حوصلے والا بہت سمجھدار آدمی تھا، یہ تجھے کیا ہو گیا؟ اصلاتوں کا تعمل کا، تیری نماز یہ کہتی ہے۔ قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، جواب دیا اے میری قوم ذرا سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلے کھلے دلائل کے ساتھ تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ تجارت، لین دین، کسی کا حق نہ کھانا، کسی کا حق ادا کر دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ کو بہت اچھی سمجھ بوجھ کا مالک بنا دیا ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور میں بالکل نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کروں
جو تمہیں میں منع کر رہا ہوں اس کام کے کرنے کا تمہیں حکم دوں. ان اريد الا الاصلاح، میں تو تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں. مستطاعت، جتنی میرے اندر استطاعت ہے. وما توفیقی الا باللہ، اور وہ استطاعت بھی مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے. میں اپنی طرف سے تمہاری خیر خواہی کر بھی نہیں سکتا. علیہ توکلت و الیہ انیب. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. ان کو اپنے آباء و اجداد کا طریقہ کار، کاروبار کا وہی طریقہ کار جو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہ غلط ہے. جو ماں باپ نے کیا ہے، جو ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں وہی صحیح تھا. اس لیے کہ اس میں مڈی زیادہ آتی. دھوکہ دینی سے کسی بندے کو غلط بیانی کر کے، فراڈ کے ساتھ، قسم جھوٹی اٹھا کے، اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، اس لیے کہ فوراً اس میں سے نتائج نکل آتے ہیں. وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. اب دلیل کیا دیتے ہیں کہ اے شعیب تیری نماز تجھ کو بھی حکم دیتی ہے کہ ہم ایسا کریں اور ایسا نہ کریں. جس طرح تو کہتا ہے یہ ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. قرآن مجید نے یہ باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ دیگر مقامات پر بھی بیان فرمائی ہیں. یہاں ذکر فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، وہ لوگ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانتے، یا تجارت میں، لینے دینے میں، نماز روزے میں، اپنی عبادتوں میں وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، یا اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے بزرگوں کے پیچھے چلتے ہیں. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، مور لگا دی. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. واتبعوا اہواءہم، اور یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ قطعاً اس تکلف میں نہیں پڑتے، نہ ان کو اس بات کی طرف دھیان ہے. کبھی انہوں نے اس بات کو سوچا تک نہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو پابند رکھنا ہے کسی چیز کا. جو کچھ ان کی مرضی میں آیا وہ اسی طرح کرتے. اللہ پاک نے ان کو اپنے دروازے سے اٹھا دیا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، ٹھپا لگا دیا. اب یہ اللہ تعالی کی طرف واپس نہیں آ سکتے. دیکھ لیں زندگی کس طرح گزر رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، عشاء کی نماز تھوڑی تاخیر سے پڑھتے تاکہ ہر بندہ اپنے کاروبار سے فارغ ہو جائے. کھانا پینا، ڈنگر ڈھور، کاروبار سنبھال لیا، ان تمام چیزوں سے فارغ ہو کے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی اور سو گئے. فجر میں اٹھ جانا ہے. یہاں آدھی آدھی رات تک، 2 بجے رات تک جاگنا ہے. پھر بہانہ یہ ہے کہ جب میں سویا ہوا تھا اس لیے نماز نہیں پڑھی. فجر کی نماز تاخیر، بہانہ یہ ہے کہ میں فجر کی نماز اس لیے نہیں پڑھا کہ سویا ہوا تھا. اور سوئے ہوئے پر نماز فرض نہیں ہوتی. جو بندہ جان بوجھ کے سو جائے اس پر بھی نہیں ہوتی. جس بندے نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار ہی نہیں کیا کہ میں نے کچھ کام کرنا ہے، یہ وہی منافقت کا انداز جو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان لوگوں کے اندر تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کر دیا ہے اس بات کا کہ مہر کن لوگوں کے دلوں پر لگتی ہے. ارشاد فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان عیسائیوں اور منافقین، یہودیوں اور دیگر وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، ان کے اپنے وعدے کو پورا نہ کر سکنے کی وجہ سے، وعدہ کیا کوئی توجہ نہیں، وقت گزر گیا، ہو جاتا ہے جی ایسا 15 20 دن تک دوسرے بندے کو رولتے رہے، مہینہ اس کو خراب کرتے رہے، اور پھر جا کے دیکھا جائے گا
وعدہ کیا ہاں جی میں ابھی آیا جی ابھی آیا، اب 6 مہینے گزر جاتے ہیں منہ ہی نہیں دکھاتا وہ۔ فرمایا ان کے اپنے معاہدوں کو توڑ دینے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بغیر حق، اور انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے جو حق کی مخالفت ہے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، وہ تمہاری باتوں کو نہیں سمجھتے، تم جس گہرائی میں جا کر بات کرتے ہو ہمارے پلے نہیں پڑتی وہ بات۔ بل طبع اللہ علیہا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے اس پر مہر لگا دی۔ وہ اللہ ان گناہوں کی وجہ سے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ان فرامین کی مخالفت کی وجہ سے وہ ان کو اپنے دروازے پر آنے ہی نہیں دیتا۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، نہیں ایمان لاتے، بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کے اوپر الزام تراشی کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، اور یہ دعویٰ کرنے سے کہ ہم نے مسیح علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، جو مریم کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وما قتلوہ، حالانکہ وہ قتل نہیں کر سکے، وما صلبوہ، اور نہ ہی وہ اس کو سولی چڑھا چکے ہیں، لیکن شبہ لہم، لیکن ان کو مشابہ دے دی گئی، ان کے اوپر مشابہت ڈال دی گئی، شبوں میں ان کو مبتلا کر دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو بندے اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، مختلف ہی ہیں، اپنے اپنے نظریات قائم کرتے ہیں، وہ شک و شبہ میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اپنے پاس ہی علم نہیں ہے۔ ما لہم بہ من علم، ان کو کوئی علم نہیں کہ حقیقت حال کیا تھی، الا اتباع الظن، مگر صرف اپنے ظن و تخمین، اپنے نظریات کو قائم رکھنے کے لیے۔ وما قتلوہ یقینا، حالانکہ انہوں نے یقینی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ تبارک نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے زندہ۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے معاملات پر غالب ہے اور حکمت و دانائی والا ہے، سمجھدار ہے۔ اب یہ اگرچہ بات ہے عیسائیوں کے ساتھ، لیکن انسانیت پر، مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے کی وجہ سے، اور جو احکامات ان کو دیے گئے، ہماری شریعت میں بھی وہی احکامات ہیں، وعدے کا ایفا کرنا، وعدہ پورا کرنا، جو چیز لینی دینی ہے وہ سچی صحیح طور پر لینا دینا، فراڈ نہ کرنا، چکر بازی نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، یہ سارے کے سارے احکامات ہماری شریعت میں بھی ہیں۔ اگر ان کی شریعت میں یہ احکام تھے اور انہوں نے ان کو نہیں مانا، اللہ نے اس کے بدلے میں ان پر مہر لگا دی ہے۔ تو مہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو واقعات کو اس طرح کا ٹھپا نہیں ہوتا کہ وہ سیاہی کا بھرا ہوا ہو اور بندے کے کپڑوں پر، اس کے دل کے اوپر، اس کے جسم پر اس کو ٹھپا لگا دیا ہے۔ اب ہر بندہ دیکھتا ہے کہ یہ مہر لگی ہوئی ہے، سلی کھانے سے گوشت آتا ہے، اس کے اوپر مہر لگائی جاتی ہے۔ یہ دلیل ہوتی ہے کہ یہ سلی کھانے سے ہمارے اس ذمہ دار افسر نے اس پر مہر لگائی ہے اور یہ حلال طریقے سے ہمارے مذبح خانے میں ذبح کیا گیا، یہ دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ٹھپا لگتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ مہر لگ جاتی ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں، اس مہر پر لگانے والے کا نام لکھا جاتا ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ وہ مہر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کے تحامن، سستی، کاہلی، بے توجہی کی وجہ سے ایک جمعہ چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا، یا وہ جمعہ تو پڑھتا ہے لیکن آخری 5، 4، 2، 3، 1 منٹ میں آخر میں آیا کہ نہ امام کی کوئی بات سننا پڑے،
نہ ہی رجسٹر میں داخلہ ہو، نہ حاضری لگے، بس آیا، لوگوں کو آنکھوں میں دھول جھونک کے چلا گیا، نہ کوئی بات سنی، نہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اس کی حاضری لگی، وہ آیا اور چلا گیا، جس طرح آیا تھا اسی طریقے پر خالم خالی چلا گیا، نہ اس کے پلے کوئی شے پڑی، نہ اس نے کسی کو سمجھا۔ اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ 2 جمعے جو بندہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، 2/3 حصہ اس کے دل پر مہر لگ جاتا ہے۔ جو بندہ 3 جمعے بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ بس اب دیکھیں، اس کو نماز میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، نماز کے اندر کوئی شوق نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا، جو وہ کر چکا، جو سمجھ چکا، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، دن بھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات سے غافل رہا، یہ اور اس انداز کے وہ دیگر احکامات، یہ بندے کو اس بات کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ اگر بندہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ واقعتاً مجھے دلچسپی نہیں رہی اور میرے فلاں کام وہ پیچھے رہ جائیں گے اگر میں نے ان کو چھوڑ کر یہ کام کر لیا، نتیجہ ظاہر ہے اللہ کی طرف سے مہر لگی ہے، واپس نہیں کیا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اصول اور قاعدے ضابطے ہیں۔ ان قاعدے ضابطوں کے مطابق کوئی بندہ اپنے آپ کو مجبور کر کے، اپنے آپ کو پابند کر کے وہ اللہ کے اس کے رسول کے احکامات کی طرف توجہ نہیں کر رہا۔ حالانکہ والذین اہتدوا، جن لوگوں نے ہدایت قبول کر لی، زادہم ہدی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہدایت میں بڑھا دیتا ہے، مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ وآتاہم تقواہم، اور جس ڈر خوف اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے وہ اب تک محنت مشقت کرتے رہے ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر اور خوف ان کے دل میں اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ حال ينظرون الا الساعة، کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ باتیں سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی ضرورت نہ کریں، توجہ نہ کریں، اور پھر قیامت آ جائے، پھر ان کو سمجھائی جائے باتیں، پھر یہ سمجھ جائیں؟ سنا، جب قیامت آ جائے گی وہ اچانک آئے گی، پہلے سے جو بندہ تیاری نہیں کر چکا، ذہنی طور پر اس کام کے لیے تیار نہیں ہو چکا، وہ اچانک آئے گی، موت اچانک آ جاتی ہے، ایک لمحہ پہلے اس کو اپنی موت کا پتہ نہیں ہوتا، وہ جس حال میں ہے اسی حال میں وہ چلتا رہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم پر موت اس وقت تک نہ آئے جب تک تم صحیح طور پر مسلمان نہ بن جاؤ۔ اب صحیح طور پر مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے ذہن میں یہ فکر رہے کہ میں نے مرنا ہے اور میں نے جا کے حساب دینا، کسی وقت بھی وہ غلط کام کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے تقوی بھی بڑھا دیتا ہے، ان کی ہدایت کی بھی بندوبست کر دیتا ہے، اور جس بندے نے کبھی اللہ اس کے رسول کے احکامات کی طرف توجہ کی ہی نہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جس بندے نے فاتحہ کتاب نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ اب وہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ میرے امام نے نہیں پڑھی، میری جماعت نہیں پڑھتی، میرے بزرگ نہیں پڑھتے، اللہ کے رسول کی بات اہمیت اس کے دل میں نہیں ہے، اپنے بزرگوں کی بات ہے، اپنے مسلک، اپنی جماعت، اپنی برادری، علاقے اور وسیب کی بات اس کے ذہن میں ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب تک اس نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی ہی نہیں، وہ دے گا کیا؟ اس کو ملے گا کیا؟ اس کے پلے پڑے گا کیا؟ وہ کیوں آیا؟ مسجد میں کیوں آیا؟ اٹھ کے کیوں چلا گیا؟ کس دروازے پر آیا اور کس دروازے سے وہ خالی چلا گیا؟ بس قسمتی کی بات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق صحیح عمل کی توفیق اور جرأت عنایت کرے۔ جمعے کے عید کے بارے میں
اعلان سن لیں۔ پانچ بج کے 45 پر تھانہ گراؤنڈ میں بارشوں کی وجہ سے اللہ بہتر جانا اس کی کیفیت کیا ہے، جو کمی بیشی ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے، اور 5:45 پر انشاءاللہ یہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ جن کو آنا ہے وہ وقتی طور پر آئیں تاکہ بقیہ کام پھر اپنی مرضی سے قربانی وغیرہ آرام سکون سے ہو سکے۔ قربانی کے بارے میں کچھ مسائل تھے، خاص طور پر یہ بیماری کی وجہ سے گائے کے اندر جو بیماری آئی ہے، معلوم یہ ہوا ہے، اللہ بہتر ہے حقیقت کیا ہے، یہ بیماری جانور کے اندر بخار نمونیا وغیرہ کی وجہ سے آتی ہے۔ جن لوگوں نے بخار کی دوائیں وغیرہ دی ہیں وہ جانور صحیح بھی ہو گئے ہیں، جو لوگ یا جن ڈاکٹروں نے اس بات کی طرف توجہ نہیں کی ہے اس میں جانور مر جاتے ہیں۔ سامنے یہی بات آئی ہے کہ قربانی کے لیے یہ جانور موزون نہیں، اس لیے کہ اس کا گوشت کھانا مناسب نہیں، دودھ پینا بھی اللہ بہتر جانے مناسب نہیں ہے۔ اب ایسی حالت میں اس جانور کو ذبح نہیں کیا جا سکتا قربانی کی خاطر۔ اب جس نے خرید کیا ہے اس کے بعد اگر تکلیف آ گئی ہے جانور میں تو وہ اس کو موقوف کر دے، علاج معالجہ کرے، موقوف کر دے، قربانی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ قربان ہو جانا، اس سے پہلے بیمار ہو جانا، یہ ایک عیب ہے جس کو شرعی طور پر عیب کہا گیا ہے۔ یا تو وہ قربانی اگر اس کا متبادل کوئی بن سکتا ہے تو ضرور کر لے، اگر نہیں بن سکتا تو وہ قربانی نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہی کی معافی مانگے اور آئندہ کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کی طرف توجہ کرے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔